السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صفوت عالمیہ تتمہ دور زمان نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حجِ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رحمان کا بندہ بننے کی توفیق مل جائے کہ اللہ نے قرآن میں رحمان کے بندوں کی صفت میں فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں لہو و لعب میں نہیں، کھیل کود میں نہیں، قصے کہانی میں نہیں، بلکہ ان کی راتیں اللہ کے لیے قیام میں گزرتی ہیں اور اپنی پیشانیاں اللہ کو حضور سجدے میں گزارتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی پیشانیاں رب کے حضور جھکا کر سجدے میں رات گزارنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ یقیناً سجدہ، قیام، نماز وہ عمل ہے کہ جب انسان کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے انسان کا حساب جس عمل کا ہوگا وہ عمل نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد، سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں بندے سے حساب ہوگا الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں
فَإِنْ صَلَحَتْ، جس کا نماز کا حساب پکا ہو گیا، جس کا نماز کا حساب صحیح ہوگا، صلح سائر عمل ہی، اس کے سارے عمل کے حساب بھی صحیح ہو جائے گے۔ اگر اپنے نماز کے حساب میں وہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو باقی جتنے عمل ہیں ان سب کے حساب میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز کے حساب ہی میں اٹک گیا، نماز کے حساب ہی میں پھنس گیا اور اس کا حساب بگڑ گیا، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے کام کا حساب بگڑ جائے گا۔ سارے کام کے حساب کا دار و مدار نماز ہے۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حساب نماز سے شروع ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے عمل صحیح ہو جائیں گے، اور نماز کا حساب بگڑ گیا تو سارا عمل کا حساب بگڑ جائے گا۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کتنا ضروری ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے نماز کتنا اہم ہے، اللہ کتنی اہم چیز ہے نماز۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت دل میں پیدا کرنے کی توفیق فرمائے، اور 5 وقتہ با جماعت نمازی بننے کی توفیق فرمائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے، عن ابی قتادہ بن ربعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل افترضت على امتك 5 صلوات وأحدت عندي أحدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أحدا له عندي۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں کی روایت آئی ہے، حضرت ابو قتادہ ابن ربعی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو میں نے اپنے پاس ایک عہد لیا ہے کہ جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت کے ساتھ ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ جو 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ فرماتا میں اسے جنت میں داخل کروا دوں گا، اور جو ان کی محافظت نہیں کرے گا، جو ان کی پابندی نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے فلا احدا لہ عندی، اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پرشش ہوگی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق فرمائے، کہ اللہ فرماتا ہے جو نماز اس کے وقت کے ساتھ ادا کرے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کا پابند بنا دے۔ 5 وقتہ تو ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، لیکن اگر آپ اپنے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، تو فرض نماز کے علاوہ نفل کی بھی پابندی کریں۔ آپ مسجد میں آ کر نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں تو کچھ حصہ ایسا بھی رکھے جنہیں آپ اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرض نماز کے علاوہ سب سے بہتر نماز وہ نماز ہے جو انسان اپنے گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے، سب سے افضل نماز ہے۔ فرض کے علاوہ جو انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھی جانے والی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کو بھی نماز کے نور سے روشن کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور اسے قبرستان نہ بناؤ، ویران نہ کرو،
رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو گھروں کو بھی نماز کے نور سے روشن کرنے کی توفیق فراہم فرمائے کہ گھر میں انسان کا نماز پڑھنا یہ فرض کے علاوہ سب سے افضل نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، اس لیے کہ مرد کا انسان کا گھر میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل نماز ہے۔ فرض کے علاوہ گھر میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے گھروں کو بھی نماز کے نور سے روشن اپنے گھر کو کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ انسان جب نفل پڑھتا ہے تو ہمیشہ وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہو اللہ کا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث قدسی اور میں آپ کو سناؤں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحق وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استطاعني لأعيذنه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو میرے ولی سے دشمنی کرے۔ اور میرا بندہ فرض سے بہتر کوئی محبوب چیز سے، ایسی چیز جو فرض سے بہتر ہو، فرض سے بہتر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نوافل کے ذریعہ میرا بندہ مجھ سے ہمیشہ قریب ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ قریب ہوتا رہتا ہے۔ نوافل جس قدر آپ پڑھیں گے اس قدر اللہ سے قریب ہوں گے، قریب ہوں گے، اتنا قریب ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا تو كُنتُ سَمْعَهُ، تو میں اس کا کان بن جاؤں گا الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ، میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ، میں اس کا پاؤں بن جاؤں گا یمشی الَّذِي یمشی بِهَا، جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ تو نفل نماز، گھر کی نماز وہ محبوب عمل ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہمیشہ قرب ہوتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا نفل کے ذریعہ بندہ میرا مجھ سے قریب ہوتا رہتا، ہمیشہ قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو کہتا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
گا اتنا محبوب بن جاتا ہے اللہ نوافل کے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نوافل بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے کہ نوافل وہ چیز ہے، نوافل وہ عمل ہے کہ اس کے ذریعہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ کوئی مجھ سے اگر کسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں، میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ لے لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، میں پہلے وہ روایت پڑھوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون الصائل عملي على ذلك۔ یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تینوں صحیح ستہ کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا صلاۃ، وہ بندے کی نماز ہوگی۔ بندے کے اعمال کا جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت، اگر وہ نماز میں کامیاب ہو گیا، فقد انجح افلح، بے شک وہ کامیاب و کامراب ہوگا۔ جو نماز میں کامیاب ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، کامراب ہو جائے گا، مراد کو پالے گا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور جو نماز میں ہی فیل ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، خسارہ اس کے ہاتھ آئے گا۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں اگر اس کی فرض نمازوں میں سے کچھ کمی رہ جائے گی، کچھ کمی رہ جائے گی، قال رب عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انظروا هل لعبد من تطوع، کہ میرے بندے کی نفل میں سے دیکھو، میرے بندے کی نفل میں سے دیکھو۔ پھر نفل کے ذریعہ جو فرائض میں کمی رہ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو نفل کے ذریعہ پورا کر دے گا۔ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، نماز میں اگر کمی ہو گئی، ناکام ہو گیا تو سب میں ناکام ہو جائے گا انسان۔ مگر انسان اگر نفل کا عادی ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، رات قیام میں گزارتا ہے، سجدے میں گزارتا ہے، تو یہی عمل اگر نماز میں کچھ فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے ذریعہ اس کمی کو ہمارے پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان پیشانیوں کو، راتوں کو اپنے گھروں میں سجدے میں رکھ کر گھروں کو روشن کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ ثم يكون صائر عمل على ذلك، اور یہی تمام معاملات میں ہوگا، جو بھی فرائض ہے اگر اس میں آپ نے نفلی زکوٰۃ فرض ہے اور نفلی زکوٰۃ بھی آپ دے رہے ہیں اور حساب میں آپ کمی رہ جائے گی تو اس نفلی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نفل کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے، یہ روایت ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے، ربیعہ بن کعب الاسلمی قال كنت ابيت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي صل، فقلت اسألك مرافقة في الجنة، قال او غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فإني على نفسك بكثرة السجود۔ بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، نبی کریم کے وضو کے لیے اور استنجے کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل،
جو مانگنا ہے، اے ربیہ مانگ جو مانگنا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ میں آپ سے سب مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کیا مانگتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربی نے کہا ہوا ذاکا، یا رسول اللہ یہی کافی ہے کہ آپ کی جنت میں رفاقت مل جائے، جنت میں رفاقت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، حضرت ربیہ ایک عمل بتایا کہ یقیناً تمہاری جنت میں تم ہمارے رفیق ہوگے، رفاقت تمہیں ملے گی، میری رفاقت ملے گی، لیکن تم ایک عمل کو محبوب بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ سے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے اوپر کثرت سجود کے ذریعہ میری مدد کرو، کثرت سجود کے ذریعہ میری مدد کرو۔ اگر میری رفاقت کے طلبگار ہو تمہیں میری رفاقت ملے گی، لیکن اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے بھر دو، سجدوں کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا اس کا عمل یہ ہوگا کہ اس کی پیشانیاں کثرت سجود سے روشن و تابناک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اپنی پیشانیاں کثرت سجود سے روشن کرنے کی توفیق فراہم فرمائے کہ حضرت ربیہ کے صدقے دعائے کاش ہمیں بھی رسول کی رفاقت مل جائے، رسول کی رفاقت مل جائے کہ رسول نے حضرت ربیہ نے حضور سے رسول کی رفاقت مانگی تھی جنت میں، حضور نے عنایت کیا اور فرمایا کہ کثرت سجود کو محبوب عمل اپنے لیے محبوب بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی کثرت سجود کو محبوب عمل بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور یقیناً نفلی نمازیں اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ بہت بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کی پیشانیاں کثرت سجود کی گواہ بنے، کثرت سجود کی گواہ بنے، جو حضور کی رفاقت چاہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے انا ربیہ، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنه دعاء الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنحة عن الإثم۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، اپنے اوپر رات کی نماز کو لازم کر لو۔ رات کی نماز مراد تہجد کی نماز، رات میں جب انسان سو جائے اور سو کر کے بیدار ہو تو اس کو اپنے لیے اس وقت اللہ کے حضور دوگانہ ادا کرے، تہجد کی نماز 2 سے 8 رکعت تک فرقی ادا کرے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ دَعَاءُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ رات کا قیام، رات میں نمازیں پڑھنا، یہ تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ رات کی نمازیں پڑھنا صرف ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے، ہم سے پہلے جتنے صالحین نیک لوگ گزرے ہیں پہلی امتوں میں ان کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ دَعَاءُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، نبی نے فرمایا تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صالحین کا طریقہ اپنانے کی توفیق فرمائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں صالحین کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تعلیم فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس کی ہدایت نصیب فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی تھوڑی تفسیر کر رہا، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جن پر رب کا انعام ہوا، اور رب کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ ایک دوسرے مقام پر اس کی توضیح فرما رہا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین، صدیقین ہیں۔ صالحین وہ ہیں جن پر رب کا انعام ہوا ہے، اور رب کے انعام یافتہ بندوں کے طریقے کو اپنانا ہی صراط مستقیم ہے۔ نبی فرما رہے ہیں رات کی نماز لازم کر لو،
یہ صالحین کا طریقہ ہے، اور صالحین کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، نبی فرماتے ہیں یہ رات کی نماز تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، اگر اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنے رب کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو رات کی نماز کا انتظام کرو، اہتمام کرو کہ رات کی نماز صالحین کا طریقہ ہے، رات کی نماز سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، رات کی نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور ایک فائدہ اور وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور اگلے گناہ کرنے سے روکتی ہیں، گناہ سے روکتی ہیں۔ ایک تو جو پچھلے گناہ ہوئے اسے رات کی نماز دھل دے گی، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اگلی زندگی میں اگر کبھی قدم ڈگمگایا تو وہ رات کی نماز آپ کو قدم کے ڈگمگانے سے بچائے گی، رات کی نماز آپ کے قدم کو ڈگمگانے سے بچائے گی، گناہوں سے بچاتی بھی ہے، گناہوں کو مٹاتی بھی ہے، اور اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتی ہے، اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو راتوں کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو بھی نمازوں سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کے قریب ہونے کا یہ وسیلہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے روکنے کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو راتوں کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ نے مومنین کی صفت میں، رحمان کے بندوں کی صفت میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی اپنی راتیں سجدوں اور قیام میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ ترمذی اور نسائی دونوں میں یہ روایت ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، کہ سب سے زیادہ رب سے قریب ہونے کا لمحہ، بندے کو رب سے قریب ہونے کا لمحہ رات کے آخری پہر ہے، آخری پہر۔ رات کا آخری پہر کا وہ حصہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے نہایت قریب ہوتا ہے، نہایت قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں رات کا آخری پہر، آخری حصہ، آخری تہائی وہ حصہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے نہایت قریب ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے کہ اس پہر میں جو لوگ اللہ نیند سے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اٹھ کر اللہ کی یاد میں مست ہو جاؤ، کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے نہایت قریب ہوتا ہے۔ اس لمحے میں اللہ سے جو بندہ جو سوال کرے گا اللہ پورا کرے گا، جو مانگے گا اللہ دے گا، گناہ کی بخشش چاہے گا اللہ مغفرت عطا کرے گا۔ یہ بہت ہی اللہ سے قرب کا لمحہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات
آخری تہائی، آخری تہائی جب رات کی باقی رہتی ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے میں یدعونی، ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے میرے کچھ سوال کرے فاستجیب لہ، تو میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں گا. ہے کوئی بندہ مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں. ومن یسألنی، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو دوں گا، سوال کو پورا دوں گا. ہے کوئی بندہ جو مغفرت طلب کرے میں اسے آج مغفرت کا پروانہ دلاؤں گا. ہے کوئی بندہ. تو رات کے آخری تہائی وہ لمحہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پالنہار رب، مالک حقیقی، خالق، ہمارا رازق ہم سے نہایت قریب ہوتا ہے. ایسے لمحے میں انسان اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد میں دو گانا ادا کرے، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکائے تو اللہ سے جو سوال کرے گا اللہ پورا کر دے گا. اللہ سے معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رات کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق فراہم فرمائے، کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق فراہم فرمائے. آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، صبح ہوتے ہی ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. ان کی پریشانی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہمیشہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ شیطان کی گرفت میں رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ہر رات شیطان جو ہے انسان کے سر کے پچھلے سے بدھی، جس کو کہتے ہیں بدھی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور گرہوں میں پھر پھونکتا ہے، پھونک مارتا ہے، کہتا رات بڑی لمبی ہے، خوب لمبی رات، سو آرام سے سو. شیطان کہتا ہے 3 گرہیں لگا کے کہتا سو آرام سے سو. جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے سویا رہتا ہے، تو شیطان کی گرفت میں رہتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو بد مزاج اور سستی، کاہلی، اسی حالت میں اس کی صبح ہوتی ہے. مگر جو بندہ بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہوتی ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو جیسے ہی جاگتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے ایک گراہ کھل جاتی ہے. اور جب جاگ کر اللہ کو یاد کر کے وضو کرنے کے لیے بڑھتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گراہ کھل جاتی ہے. اور وضو کر کے جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں گراہ کھل جاتی ہے. اور نبی کریم فرماتے ہیں حدیث شریف میں جس کی تینوں گراہ کھل جاتی ہے تو جب وہ صبح کرتا ہے تو حشاش بشاش شروع کرتا ہے، پاکیزگی نفس کے ساتھ شروع کرتا ہے، شاداب و فرحاں شروع کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی رات میں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق فرمائے تاکہ ہم شیطان کی گرفت سے معمول رہ سکیں. میں وہ روایت آپ کو سناؤں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأخذ الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں لگاتا ہے اور اس میں پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، سو جاؤ. مگر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کو ذکر کرے انحلت عقدۃ تو ایک گرہ ہو جائے. وَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدۃ، اور اگر اس نے بیدار ہو کر وضو بھی کر لیا تو دوسری گرہ. وَإِن صَلَّى، نماز پڑھا تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، سارے گرہ کھل جاتے ہیں. پھر نبی کریم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو اس حال میں وہ صبح کرتا ہے کہ وہ نہایت خوش رہتا ہے، شادہ و فرحاں رہتا ہے، شاش پرشاد رہتا ہے اور پاکیزگی نفس کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر رات بھر سویا رہا شیطان کی گرفت رہا تو جب صبح ہوتی ہے تو بد مزاج رہتا ہے، سست اور کاہل رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق فرمائے، راتوں کی نوافل پڑھنے کی بھی توفیق فرمائے.
فرمائے اور دن میں بھی جو نوافل ہے اسے بھی ادا کرنے کی توفیق دے. چاشت کی نماز ہے, اشراق کی نماز ہے, آپ مسجد میں جب آئے تحیۃ الوضو تحیۃ الصلاۃ ہے اس کے بھی پابند بنیں کہ تحیۃ الصلاۃ جو ہے یہ مسجد کا حق ہے. انسان جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر واپس نہ جائے, جب آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کرے. ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ممنوع وقت نہ ہو, زوال کا وقت نہ ہو, یا 2 وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے. جیسے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو جب تک سورج نکل نہ جائے تب تک سوائے فجر کی 2 سنت کے کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سورج نکلنے تک صرف سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسی عصر کی نماز پڑھ لیا ہے اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. یا زوال کا وقت ہے, ان سب کا وقت نہیں ہے تو آپ ضرور تحیۃ المسجد پڑھیں. اور اگر آپ آئے اور آپ نے اس وقت کی ظہر کی عصر کی سنت پڑھ لی تو یہ سنت پڑھ لینا ہی اس کے قائم مقام ہو جائے گا, تحیۃ المسجد ہو جائے کہ ادائیگی ہو جائے گی. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ پر تحیۃ المسجد ضروری نہیں ہے, آپ جماعت میں شامل ہو جائیں, سنت پڑھیں, وہ سنت پڑھنا ہی آپ کے لیے تحیۃ المسجد ہو جائے گا. لیکن خالی وقت کبھی بھی آئیں تو ضرور تحیۃ المسجد ادا کر کے جائیں. اور اگر ایسا ہے کہ آپ بے وضو نہیں ہے تو کم سے کم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت نوافل کا پابند بنا دے, نوافل کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ حدیث شریف میں ہے فرض کے علاوہ سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نوافل کو کثرت سے ادا کرنے کی توفیق دے کہ نوافل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حدیث شریف میں ہے نوافل کے ذریعہ بندہ اللہ سے ہمیشہ قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ جسے قدسی میں ہے کہ میں اس کے آنکھ بنتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں, اور پھر وہ اسی کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نوافل کثرت